السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن ہے رب سے ملاقات کا دن، حساب کا دن، جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قیامت کے دن کچھ لوگ بد نصیب بھی ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یعنی عورت جو ہے وہ کتنی بھی اسٹرانگ ہو جائے، فائنینشلی اسٹرانگ ہو، ڈگریاں اس کے پاس ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بہرحال ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے جو اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، جو اس کے لیے ایک دنیاوی سہارا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتی، اور اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب یہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جائے؟ دوسرے کی اچھائیاں دیکھ کے، جو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو پھر شکر کرنے میں، تھینک یو بولنے میں، جزاک اللہ کہنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو تھینک یو بولتے ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول رہے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو یہ ایٹیکیٹس، یہ مینرز ہیں، اور جن کو گٹی میں پلا دیا گیا کہ احسان کوئی بھی کرے اس کو شکریہ کہنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم گھر والوں کو شکریہ کہنے میں تو شرم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں گے کہ اچھا، وہ کہتے ہیں نا تھلے لگنے والی بات، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کیا تو ہماری وہ شاید طاقت میں کمی آ جائے گی یا ہمارا مقام گر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں یہ سارے کام اللہ کی خاطر کرنے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سمجھے بھی ہمیں کمزور یا کمتر یا کچھ بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر اللہ کی نگاہ میں عزت ہے۔ پھر بوڑھا زانی مرد اور عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بوڑھے زانی مرد کی طرف دیکھے گا نہ بوڑھی زانیہ عورت کی طرف، یعنی جو عمر کے اگلے حصے میں پہنچ کر بھی زنا نہ چھوڑیں، بری حرکتیں نہ چھوڑیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑھاپے کو بھی پہنچا ہوا ہے لیکن کسی کو اسپیئر نہیں کرتا اور بری حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتا، یعنی جو عادتیں جوانی میں پڑ جاتی ہیں بعض اوقات بڑھاپے میں ان سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کو دنیا میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے زمین پر لٹکائے گا،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ایک یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جیسے نماز پڑھتے ہیں, لمبی چادر ہے, پاؤں ڈھانکنے ہیں, وہ زمین پہ لگ رہا ہے, وہ اور بات ہے. لیکن ایک یہ کہ آپ اپنے ویڈنگ ڈریس کو اتنا لمبا بنا لیں کہ پھر اترا کے چلے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ کر ایسی چیزوں کی نمائش کریں, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر والدین کا نافرمان, مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس, ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی نہ جنت میں داخل ہوں گے, نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. والدین کا نافرمان جو ان کی بات نہ مانے, مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت یعنی مردوں جیسا ڈریس پہننا, مردوں جیسی باتیں کرنا, ان کی جیسی حرکتیں کرنا, اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنا. اور دیوس وہ ہوتا ہے جو بے غیرت ہوتا ہے, اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا. اپنی بیوی بچیوں وغیرہ میں وہ غلط کام کرے, بے حیائی کے کام کرے, تو وہ اس کو وسیع ذہن یا براڈ مائنڈیڈنس کہہ کے ان کو الاؤ کرتا ہے. تو کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, ذمہ دار بنایا کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے دوسرے مردوں سے, لیکن اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ درست نہیں. اور 3 آدمیوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا, والدین کا نافرمان, عادی شرابی جو شراب سے توبہ نہ کرے, اور کچھ دے کے احسان جتانے والا. یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے وہ کام آ جاتے ہیں, مدد کر دیتے ہیں, چاہے گھر کے اندر ہو, چاہے ہمسایوں میں ہو, دوستوں میں ہو, کہیں بھی, لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں جتاتے ضرور ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا. یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, بہت نقصان دہ, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی. اب دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی, خسرت دنیا والآخرہ. اسی طرح خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں پہ احسان جتاتی رہتی ہیں, میں تمہیں پکا کر دیتی ہوں, میں تمہیں کھلاتی ہوں, پلاتی ہوں, یہ کرتی ہوں, تمہارا وہ کرتی ہوں, تم کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کہنے کے بجائے کہ میں یہ کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, ویسے ہی آپ ان کو بتائیں کہ بڑے ہو کر ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. احسان نہ جتائیں. احسان جتانا چاہے شوہر کے آگے ہو, چاہے بچوں کے آگے ہو, چاہے دوستوں کے آگے ہو, یا ان نون غریبوں مسکینوں کے آگے ہو, یہ درست نہیں ہے. پھر وہ لوگ جن سے اللہ کلام بھی نہ کرے گا, مفاد پرست اور جھوٹے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. یہ سب قیامت کے دن کے حالات ہیں, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1, وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہے اور وہ اس میں سے دوسرے مسافر کو نہ پلائے. اسی لیے جب انسان میں سے ٹرین وغیرہ پہ سفر کرے یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر اور لوگ بھی ہوں, کچھ کھانے کو کھولے یا اپنا ڈرنک وغیرہ نکالے تو دوسرے کو بھی آفر کرے. نمبر 2, وہ شخص جو امام سے بیعت تو کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو. اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے. بعض لوگ ہوتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اور پھر ووٹ دے کے کہتے ہیں کہ ہمارا کام کرو, چاہے جائز ہو یا ناجائز, اور اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ ان کی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا ویسے ہی ان سے تعاون چھوڑ دیتے ہیں. وہ شخص جو کسی دوسرے کو عصر کے بعد کچھ مال و متاع بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی, اور خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس کو لے لے حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی, کیونکہ وہ وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہوتا ہے نا اور جلدی کا, تو اس میں یہ کہ اچھا لینا تو لو ورنہ یہ ہم بند کر رہے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے اچھا چلو لے ہی لیتا ہوں, ٹھیک ہی لگ رہی ہے, تو وہ جلد بازی میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتا اور نقصان اٹھاتا ہے. تو اس طرح دھوکہ دینے والا جو ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا. پھر ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا, نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1, بوڑھا زانی. نمبر 2, جھوٹا حکمران. اور نمبر 3, تکبر کرنے والا فقیر. ہے محتاج, ضرورت مند ہے, لیکن متکبر ہے, یعنی اگر اس کو کچھ دیا جائے تو وہ اس کو ناپسند کر کے پھینک کے چلا جائے کہ مجھے یہ نہیں, مجھے تو وہ چاہیے. پھر احسان جتلانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا, جھوٹی قسم کھا کے سامان فروخت کرنے والا, تہبند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا, یہ 3 قسم کے ایسے آدمی ہوں گے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. یہ جو دیوس کا ورڈ آیا, پہلے بھی آیا تھا, ہم نے کلاسز میں پڑھا تھا, لیکن آج بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بے غیرتی اور بے حیائی سے جو مرد روکتے نہیں اپنے ہی گھر والوں کو, اس میں یہ سارے رواج اور رسمیں جو ہے, مہندی ہوتی ہے, مایوں ہوتا ہے, گھروں میں آدمی خرچ کرتے ہیں نا سارا گھر سجانا اور سب کچھ, اور پھر اپنی بیٹیاں اور گھر والے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں 10-15 دن پہلے سے گھر میں. سو یہ سب مردوں کے سامنے پورے نامحرموں کے سامنے ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں. دا ڈے پریکٹس 15 دن پہلے ہوتی ہے,
پھر اس دن اپنے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی ڈانس کر رہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں یہ ساری دیوسیت. دوسرا یہ کہ یہ جتنا بھی میڈیا ہے ہمارا وہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہے, ایڈورٹائزنگ اینڈ ایوری تھنگ. اپنی ہی بچیوں کو منع نہیں کرتے کہ اتنی گندی فیلڈ میں تم نہیں آؤ, حالانکہ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے نا کہ یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے. 2-4 فیلڈز کے بارے میں تو بالکل بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں سلیکٹ کرنی, جس میں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو وہ سارے مردوں کو کیا ہوا, اور ہم کہتے ہیں یہ اسلامک جمہوریہ ملک ہے یا یہ اسلامی ملک ہے, اس میں مردوں نے ہی تو سب اجازت دی ہے. یہ استاذہ جی بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ماڈلنگ کو ہمیشہ سے بتایا گیا کہ ماڈلنگ خراب چیز ہے, لیکن اب دیکھیے ہر بچی ماڈل ہے. فیس بک پہ آپ جائیں, ہر کسی کی ایسی اوٹ پٹانگ تصویریں, اور وہ ماڈلز بیچارے تو پھر بھی کسی روزی روٹی کی خاطر کر رہے ہیں یا کوئی مجبوری میں کر رہا ہے یا کس میں. اب یہ تو بلا وجہ بغیر وجہ کے ایک سے ایک بچی جو ہے وہ ماڈل بنی ہوئی, یعنی بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے میک اپ کر کے پھر اپنی فوٹو نکال کے پھر ڈال دینا, اسنیپ چیٹ پہ ڈال دینا. سب مرد دیکھ رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, کوئی منع ہی نہیں کرتا. کوئی پتہ ہی نہیں کون کون دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں. حساب ہی نہیں اور پھر ہے. وہ کیسے کیسے استعمال ہوں گی یہ بھی نہیں پتا.